فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول کر کے پاکستان تحریک انصاف اپنی کیمپین چلاتی ہے. چوہان صاحب کو میرا یہ یقین ہے کہ ان کو اپنا ٹویٹر بھی ڈھنگ سے چلانا نہیں آتا. سرپرائزنگ تھا کہ چوہان صاحب کو بھی پتا ہے الگورتھم، اور انہوں نے غالباً سافٹ ویئر انجینئر ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے. عمران خان کی سری پتہ نہیں وہ جادو ٹونا. تو پاکستان تحریک انصاف تو کچھ 1.25 ارب کے آس پاس تو پہنچ گئی ہے ماہانہ خرچے میں. تو یار اس جماعت کے پاس تو بڑا مال ہے. جانے کس جرم کی پائی یہ سزا یاد نہیں. چوہان صاحب کے ساتھ بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. چوہان صاحب غائب ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول کر کے پاکستان تحریک انصاف اپنی کیمپین چلاتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کام کے لیے پی ٹی آئی نے پیڈ ورکرز ہائر کر رکھے ہیں. کتنے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. چوہان صاحب بدلے ہو گئے بالکل. لیکن آپ بھی بدلے ہو گئے نا. پہلے کمنٹس نہیں پڑھیں گے، آپ بات شروع کر دیں گے. کمنٹس میں پڑھوں گا نا. محبت نام ہے لوگوں کی. تو صدف فاطمہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ بایوسٹ آدمی، پھر خواتین سے شروع کیا. اچھا چلیں، صدف ہماری بہن کیا کہہ رہی ہیں؟ جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وی ول ناٹ ووٹ اف آئی کے، یعنی کہ عمران خان از ناٹ دیئر. ہو کیئرس اباؤٹ اسد عمر اینڈ قریشی ایکٹرز. اچھا ٹھیک ہے. تو صدف ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے. آپ کی لیڈر کے لیے محبت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا ثبوت ہے، اور لوگ اب بھی ان کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کافی کچھ اندازہ کروا گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب آج کافی کچھ اندازہ کروا سکتے ہیں. جی حیران کر سکتے ہیں. ایدر دس وے اور دیٹ. تو یہ سمجھ میں آ جائے گا، دونوں صورتوں میں حیران کر سکتے ہیں. سر آپ دیکھیں دوسرا کمنٹ بھی اسی صنف سے ہے. اچھا خاتون کا ہے. جی خاتون کا ہے. ہمارے بھائیوں کو کچھ آپ کہہ دیں تاکہ وہ بھی کامنٹس اور محبت نامے بھیجنا شروع کر دیں. راہیلہ ناز صاحبہ لکھتی ہیں کہ طارق بھائی نیوز پر تبصرہ اپنی جگہ، شاعرانہ ذوق بھی خوب ہے آپ کا، بہت لطف آ جاتا ہے ماشاء اللہ. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. آمین. راہیلہ آپ کو ہماری بہن کو ایک تھپ کی ادھر ایک تھپ کی ادھر. جی اچھی بات ہے. بھائیوں کے لیے پھر ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں الطاف بھائی کی طرح. اچھا وہ بھی محبت میں ہی ہوتا ہے نا. دوسرا یہ آپ نے دیکھا کہ ستار جو ہیں وہ اپنے جو شعری ذوق ہے اس کا بڑا مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں ان کا فیوریٹ شاعر جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. ایک جھلک ہوتی ہے. تہذیب حافظ جو ہیں. لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ کنٹمپریری شعراء جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. ان کی آواز آنی چاہیے. اور جو استاد ہیں وہ استاد ہیں، ان کی تو پھر عظمت جو ہے اس کو ہم کیا بیان کریں گے، وہ مسلمہ ہے. جی وہ تو آپ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کس کے دیوان خاص سے آپ اتنے اچھے اچھے اشعار منتخب کرتے ہیں. اچھا کئی دفعہ جو یاد ہے وہ تو اتنا انقلابی ہے کہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا. جی ٹھیک ہے نا. مجھے مصطفیٰ زادی اچھے خاصے یاد ہیں. ساحر کافی یاد ہیں. ساحل ادیان بھی. جی تو اس کے علاوہ ساغر کی کچھ چیزیں یاد ہیں. فیض کی کچھ چیزیں یاد ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی چیزیں پڑھی نہیں جا سکتی. اب اس کے بعد پھر باقی سہارے لے لیے جاتے ہیں. صدیقی کہتے ہیں نا جانے کس جرم کی پائی یہ سزا یاد نہیں. مجھے بھی یاد نہیں. تو فیاض صاحب پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے پی ٹی آئی نے باقاعدہ پیڈ ورکرز ہائر کر رکھے ہیں. تو روزگار ہے نا لوگوں کے لیے. روزگار ہے، اچھی بات ہے. اچھا ان کی جو تعداد ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو بتائی ہے 30,000 پیڈ ورکرز ہیں. جی اور ان کو ماہانہ 25,000 روپے پی ٹی آئی دیتی ہے. تو بڑا مال ہے یار پی ٹی آئی کے پاس. 30,000. فیاض الحسن چوہان صاحب کو چاہیے ایک ذرا سا اندازہ کریں. پی ٹی آئی کو بڑھانی چاہیے تنخواہ بھی بڑھانی چاہیے. 25,000 تو مزدور کی تنخواہ تھی کچھ عرصہ پہلے کم از کم اجرت، اور یہ ڈیجیٹل مزدور کی تنخواہ تو اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو اگر درست مان لیں تو 30,000 انٹو 25,000 جی 75 کروڑ یہ پاکستان تحریک انصاف ماہانہ دے رہی ہے. اچھا اگر یہ ماہانہ دے رہی ہے تو جن کو یہ دیے جا رہے ہیں ان کے دیگر خرچے بھی ہیں اور پارٹی کے اپنے خرچے بھی ہیں، وہ خرچے بھی شامل کر لیں. پھر پارٹی ان لوگوں کو
یہ ہمارے کچھ پرو پی ڈی ایم صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ جو پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں ان لوگوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. یعنی کہ مجھے اور کچھ دوستوں کو ان میں باقاعدہ نام لے لیے جاتے ہیں کہ عمران تو خیر کماتی ماشاء اللہ بہت زیادہ نا, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو واپس لائے جلد, آمین. تو عمران کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مدد فرمائی اور آگے بھی فرمائے گا انشاءاللہ. تو باقی صدیق جان کو, طارق متین کو, باجوہ کو, نجم الحسن باجوہ کو, مختلف لوگوں کو, ان سب کو پیسے دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف. جی تو پاکستان تحریک انصاف تو کچھ 1.25 ارب کے آس پاس تو پہنچ گئی ہے ماہانہ خرچے میں. تو یار اس جماعت کے پاس تو بڑا مال ہے, لیکن ملتے تو نہیں ہے نا پیسے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں دلوا دیں, جو لوگ کہہ رہے کہ یہ پیسے ملتے 25,000 ہی دلوا دیں. مطلب عجیب اپنی طرف سے لوگوں نے کیا واہیات چیزیں بنا کے رکھی ہوئی. اس کے بعد چوہان صاحب جو ہیں یہ فیس بک کا, ٹویٹر کا, انسٹا کا, یوٹیوب کا, ٹک ٹاک کا, ان سب کا الگوریدم جاننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے غالباً سافٹ ویئر انجینئر ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے. مطلب یہ کوئی ایک دعویٰ ضرور درست. چوہان صاحب چوہان صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں, ایک اچھے ٹک ٹاکر بن سکتے ہیں. چوہان صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. یعنی وہ جو چوہان صاحب مریم صفدر اور اس طرح کے لطیفے وغیرہ گھڑ کے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, ہاں آل بچاؤ, کھال بچاؤ, مال بچاؤ, تو وہ جو جملے کہتے تھے, تو اس طرح کے جملے جن میں ایک بڑا پنچ ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی گفتگو کے آخر میں ایک پنچ لائن آتی ہے, اور ٹک ٹاک میں ایسی ویڈیوز کے آخر میں ہوتا ہے نا وہ لگا کے چوہان صاحب ویڈیوز بنائیں, تو ٹک ٹاک میں تو چوہان صاحب کا مستقبل بڑا ماشاءاللہ روشن کریئر اپنا بنا سکتے ہیں, بڑا روشن کریئر مجھے نظر آتا ہے چوہان صاحب کا. اور یوٹیوب پر آپا بڑا اچھا مستقبل بنا سکتی ہیں. اچھا فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ بڑا یوٹیوب پر بھی بڑی کامیاب ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ دیکھیے نا یوٹیوب پر ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں پالیٹکس کیا رہی ہے, وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتی رہی ہے. جی یا تو پرو عمران خان ہے یا اینٹی عمران خان ہے. عمران خان کی سری پتہ نہیں وہ جادو ٹونا یہ سب کریں فردوس عاشق اعوان صاحبہ, اور اس میں سامنے کھوپڑی بھی رکھ لیں, 2 ہڈیاں بھی رکھ لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے ایک آدھ بخور جلا دیں, خوشبو بھی آتی رہے گی, دھواں بھی کھوپڑی کی آنکھوں سے اٹھتا رہے گا. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ کریں تو یوٹیوب پہ بڑی کامیاب ہو سکتی ہیں. اور پھر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ الگورتھم ڈسکس کر رہے تھے چوہان صاحب. جی اچھا, مطلب وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ الگورتھم ہوتا کیا ہے. مطلب مجھے بڑا مزہ آیا, چوہان صاحب جو ہے نا وہ سیٹ آف انسٹرکشنز وغیرہ یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. اور اس سے یہ سرپرائزنگ تھا کہ چوہان صاحب کو بھی پتا ہے الگورتھم کا. چوہان صاحب نے پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک دعویٰ کیا, یہ اب سے کوئی 4-5 سال پرانا دعویٰ ہے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, کہ انتخابی سیاست کا چوہان صاحب کا جو تجربہ ہے جی وہ کچھ 40 برس کا ہے. اچھا, تو میں نے کہا اس آدمی کی عمر کم از کم 65 برس تو ہونی چاہیے. اگر 40 برس کا تجربہ ہے تو چوہان صاحب غالباً 45-48 کے آس پاس کسی جگہ ہیں. تو چوہان صاحب کا 40 برس کا تجربہ ہے. یہ وہ جو ہوتا ہے نا چور کون بنے گا, پولیس کون بنے گا, تو یہ وہاں سے الیکشن جیتتے ہوئے آنے فیاض الحسن چوہان صاحب. اور بچے ٹیچر کھیلتے تھے, فیاض صاحب الیکشن کھیلتے تھے, تو اس لیے ان کا تجربہ ہے. تو وہ یہ بھی جانتے تھے. اب وہ تمام جو سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ان اپلیکیشنز کو بھی جانتے ہیں. ان کا اپنا فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ پہ ان کی صحافیوں سے یا دیگر لوگوں سے کمیونیکیشن, اس کے لیے بھی انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے. اچھا, چوہان صاحب کو میرا یہ یقین ہے کہ ان کو اپنا ٹویٹر بھی ڈھنگ سے چلانا نہیں آتا. اور یہ جب وزیر اطلاعات تھے پنجاب میں یا مشیر اطلاعات تھے, تو چوہان صاحب جو ہیں یہ ڈی جی پی آر پنجاب میں, انہوں نے ہمارے ایک دوست ہیں جی ان سے کہہ کے باقاعدہ وہاں پہ کہ اس دفتر میں لاہور میں دنیا نیوز کے نزدیک ہی وہ دفتر ہے, ہمارے آج کل کے اس کو غالباً محمود غزنوی روڈ کہتے ہیں, پہلے اس کو ایبٹ روڈ کہتے تھے. تو اس ایبٹ روڈ پہ دفتر, وہاں انہوں نے گرین اسکرین لگوا کے تمام اسٹوڈیو وغیرہ بنوایا ہوا تھا کہ جہاں پر یہ ویڈیو پیغامات دیا کریں گے اور پیچھے چیزیں چلیں گی. تو انہوں نے وہ باقاعدہ لوگوں سے کروایا تھا. تو چوہان صاحب کو بڑا شوق تو ہے, شوق ہے, بہت ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ اس لیے یہ تمام لیکن کیسا ممکن ہے کہ مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جائے؟
کر لیں، اب کر لیں. ہوں. اب چوہان صاحب جیسا ایکسپرٹ آ گیا ہے، جی. نون لیگ پی وہ ڈی تو ایم، پتہ ہے ان کی تو ٹریننگ ہو چکی ہوگی اب تو. ہاں تو نون لیگ پی ڈی ایم وغیرہ جو ہیں وہ آپ کر لیں. چوہان صاحب کہاں جائیں گے آپ کے خیال میں؟ چوہان صاحب جو ہے نا وہ گمنامی میں جائیں گے اور یہ کچھ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. عائشہ گل علیہ صاحبہ تھیں، عائشہ گل علیہ صاحبہ اس کے بعد ہر زبان پر تھیں جب انہوں نے عمران خان کے خلاف بات کر دی. جی. پھر اس کے بعد عائشہ گل علیہ صاحبہ کہاں تھیں؟ پھر تو کوئی مطلب آشنائی نہیں تھی. گمنامی میں چلی گئی. جی 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 ویسے ہی. پھر عائشہ گل علیہ صاحبہ ابھی ریسنٹلی دوبارہ سامنے آئیں جب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی جماعت کا حصہ بنی، شاگردی اختیار کی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک بار پھر سیاست میں واپس آنے کی ایک عدد کوشش کی اور اٹ وانٹ ٹیک لائک مور دین اے منتھ یہاں سے کہ آپ دوبارہ بھول جائیں گے کہ عائشہ گل علیہ صاحبہ کہاں تھی. چوہان صاحب کے ساتھ بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. چوہان صاحب غائب ہوں گے. یہ ویسے ہی جیسے زعیم قادری صاحب گم ہو گئے، چوہان صاحب گم ہوں گے، غائب ہوں گے. ہاں فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہے نا وہ برقرار رہیں گی. وہ کیوں؟ وہ میڈیا پر ہر جگہ انہیں یہ فن زیادہ بہتر آتا ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی. تو فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، وہ اپنی جگہ برقرار رکھیں گی کیونکہ انہیں میرا یہ خیال ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے زیادہ میڈیا کو ہینڈل کرنا آتا ہے، اچھا آتا ہے. اوکے ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.